سقوط کر رہا ہوں، میں گر رہا ہوں، مجھے جانا کا ہے، مجھے اوپر جانا. آپ تیار تو ہوئیے. خدا نے کب اپنے بندوں کو منع کیا ہے؟ خدا نے کہیں بندوں کو منع کہ میرے بندے اس کے بعد یہ آخری لائن ہے، اب میں تجھے قبول نہیں کروں. نہیں، ایک مرتبہ ٹوٹ کر آئیے تو، ایک مرتبہ ٹوٹ کر یہ بندہ آئے تو خدا کے حضور میں. بعض واقعات ہمارے یہاں پڑھے جاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہم جیسے نہ جانے کتنے بشر موجود ہیں، کتنوں کو ضرورت ہے کہ آ کر خدا کی بندگی میں دوبارہ آ جائیں. بشر حافی کا واقعہ شاید بچوں نے نہیں سنا ہوگا، نہ بڑوں نے تو سنا ہوگا. جب بغداد میں بشر حافی نام کا ایک شخص ہے، اس کا نام حافی ابھی نہیں ہے، ابھی فقط بشر نام ہے. حافی کیوں پڑا میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اس کے گھر میں گانا، نغمہ، لہو و لعب کی محفلیں، چونکہ پیسے والا کا عیاشیوں کی محفلیں سجتی تھیں، لوگ جمع ہوتے تھے، آتے تھے، رقص و گانا اور نہ جانے کیا. ایک مرتبہ وہاں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت کا گزر ہوا. اسی اسنا میں کنیز نے دروازہ کھولا، کسی کام سے باہر آئی تھی. حضرت ایک جملہ کا، دیکھیں ہجرت کرانے کے لیے ایک جملہ کافی، اگر دل میں تھوڑا سے نور باقی ہو. حضرت نے ایک عجیب جملہ کہا. حضرت نے فرمایا اس گھر کا مالک عبد ہے یا آزاد ہے؟ عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو، کسی کا بندہ ہے یا آزاد ہے. عبد ہے اس گھر کا مالک یا اس گھر کا مالک آزاد ہے؟ کنیز نے کہا آپ کنیز نہیں جانتی ہے امام ہے. کنیز کیسی باتیں کرتے ہو؟ اس شہر کے ایک مشہور اور معزز نام ہے میرے مولا کا. میرا مولا کہاں کسی کا عبد ہو سکتا ہے؟ وہ کسی کا غلام ہوگا؟ وہ خود بہت معزز شخصیات میں سے ہے. حضرت نے جملہ اور فرمایا. حضرت نے فرمایا ہاں صحیح کہتی ہو کہ اگر عبد ہوتا تو اس کے گھر سے اس طرح کی آوازیں نہیں آتی. تو یہ بنا کنیز نہیں سمجھی. مولا جس کو سمجھانا چاہے تھے تو اس کے لیے جملہ مولا نے روانہ کر دیا. مولا نے فرمایا اگر عبد ہوتا تو اس طرح کی آوازیں نہیں آتی. کنیز جب اندر داخل ہوئی، بشر نے پوچھا کہ کون تھا، کیا باتیں ہو رہی تھی؟ کہا کہ نورانی شخصیت تھی. عجیب سوال انہوں نے مجھ سے کیا کہ اس گھر کا مالک عبد ہے یا آزاد ہے؟ میں نے کہا معلوم ہے کہ آزاد ہے، وہ کہاں عبد ہو سکتے ہیں؟ بشر میرے مولا کا نام ہے. تو کہا انہوں نے کیا کہا؟ کہا صحیح کہہ رہی ہو، وہ عبد نہیں ہے. بشر کہتا ہے یہ جملہ انہوں نے کہا کہ اتنی تیزی میں نکلا اپنے گھر سے کہ اپنی نالین بھی نہیں پہنی، لہذا کہتے ہیں حافی یعنی ننگے پیر نکلا. یہیں سے اس کا نام جو ہے بشر حافی یعنی برہنہ پا. دیکھو ہجرت کرنے کے لیے ٹائم نہیں لگانا پڑتا. کل سے پڑھوں گا نماز، پرسوں سے پڑھوں گا. آج اگر سمجھ میں آ گیا کہ اب تک نہیں پڑھی تو غلط ہے، تو اس کے بعد وضو کر کے تکبیرۃ الاحرام کر کے کھڑے ہو جاؤ. مہاجر بہت سوچتا نہیں ہے، جب لگا کہ گناہوں میں ہوں نکل آتا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے. پلاننگ تو نہیں ہوتی کہ کل سے دیکھوں گا اور پرسوں سے دیکھوں گا. جھوٹ اب اس ہفتے کے بعد چھوڑ دوں گا نہیں، یہ معنی نہیں رکھتا. جھوٹ ایک ہفتے کے بعد اگر مجھے پتا چل گیا کہ یہ غلط چیز ہے تو پھر اس کے بعد ختم. کا ننگے پیر روانہ ہوا مولا کی سمت. حضرت کے قدموں پہ گر گیا اور گرنے کے بعد کہتا مولا میں عبد بننا چاہتا ہوں. دیکھیں جملوں پہ توجہ فرمائیے. مولا میں عبد بننا چاہتا ہوں، کیا خدا مجھے اپنی بندگی پہ قبول کرے گا؟ اے مولا آج مجھے سمجھ میں آیا کہ اب تک میں عبد ہی تھا لیکن اپنی شہوتوں کا عبد تھا. توجہ فرمائیں، اپنی خواہشات کا عبد تھا. اب تک میں اسیر تھا، اب چاہتا ہوں آزاد ہونا. چونکہ جب تک انسان خدا کی بندگی میں نہیں آتا، کبھی منصب کا اسیر ہوتا ہے، کبھی شہوتوں کا اسیر ہوتا ہے، کبھی قدرت کا اسیر ہوتا ہے. لیکن جب خدا کی بندگی میں آ جاتا ہے تو خدا کا عبد ہو جاتا ہے، ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک مرتبہ خدا کی بندگی ملے تو اس کے بعد انسان بے نیاز. اس سے پہلے ہزاروں بندگی ہے. دیکھو خدا کی بندگی نہیں کرو گے
تو بہت لوگوں کے بندہ بننا پڑے گا. انشاءاللہ میں عرض کروں گا جو خصوصیات شہدائے کربلا کی ایک خصوصیت یہ بندگی، خدا کے بندے بن جاؤ بہت سی بندگی سے چھٹکارا مل جائے گا. خدا کے نہیں بندے بنو گے تو نہ جانے کتنے توہمات کی بندگی تمہیں لمحہ لمحہ ہر چیز کی بندگی کرنی پڑتی. معلوم ہے جو لوگ خدا کی بندگی چھوڑتے وہ پھر ہر چیز کی بندگی کرتے ہیں، اور جو خدا کی بندگی کرتے ہیں خدا کہتا عبدی اتینی حتی جعلک مثلی، میرے بندے مجھ جیسا بن جا، میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. عجیب مولانا، میرے بندے میری اطاعت کر، میری بندگی کر، میں تجھے کیا کروں گا اپنے جیسا بنا دوں گا. عجیب ہے، خدا جیسا کون بن سکتا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، یہ قرآن کہتا ہے. لیکن اس حدیث قدسی میں ہے عبدی اتینی حتی جعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. میرے اللہ اپنے جیسا کیسے بنائے گا؟ کہا نہیں سمجھا تم نے، میں اپنی صفات کی تجلی گاہ تجھے بنا دوں گا. تو آ علی جیسی بندگی کر کے بتا، میں تیری آنکھوں کو عین اللہ بنا دوں گا، تیرے چہرے کو وجہ اللہ بنا دوں گا، تیرے ہاتھوں کو ید اللہ بنا دوں گا. بندگی کر کے تو بتا، تو بندگی کر، پھر دیکھ کائنات میں تو کہے گا کسی چیز کو کن، وہ بھی فیکن ہوگی. لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کیا آپ علی کو بار بار ہم کیا کریں؟ خدا نے اپنی صفات علی کو دیا ہے، پتہ نہیں بات ہے، خدا نے دیا ہے، بندہ ہے لیکن ساری صفات معبود نے دی ہے کہ اب میں کہتا ہوں کن فیکن، تو علی تو بھی کہے گا کن فیکن ہوگی. اور ہوئی ہے کائنات میں. دیکھا نہیں آپ نے وہ سارا مرحلہ جو آپ کے ذہن میں ہوگا، جو مرد خیبری نے مولا کے حضور میں آ کر کیا کہا تھا؟ مولا اور ایک مرد خیبری، بعض بچوں کی وجہ سے بڑوں سے معذرت، بعض واقعات بچوں کی وجہ سے دل نہیں چاہتا چھوڑنے کا، بڑوں کو ذہن میں رکھ کے آتا ہے کہ انہیں یاد ہوگا، لیکن بچوں کا جو چہرہ دیکھ اتنے غور سے اگر بچے سن رہے ہیں تو باقاعدہ انہیں سنانا چاہیے. مرد خیبری کے ساتھ حضرت جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، اس مرد خیبری سے گفتگو ہو رہی، انہیں پہچانتا کون ہے. ایک ایسا مقام آیا نا جہاں آنے کے بعد پانی تھا، تالاب تھا، اس مرد خیبری کو کچھ آتا تھا. اس نے کچھ پڑھا، ایک لکڑی لی، پڑھا، لکڑی پہ بیٹھ کر سوار ہو کر پانی کے اس طرف چلا گیا. اس کو لگا کہ میں نے بہت بڑا کوئی معجزہ اور کرامت دکھائی ہے. دریا کے اس طرف سے چلا کے مولا سے کہہ رہا ہے یا فتح لو عرفت ما عرفتو، اگر تو وہ جانتا جو میں جانتا تھا، لجریت کما جریتو، تو تو بھی پانی پر اسی طرح چلتا جس طرح میں چل کر آیا ہوں. ایک مولا نے پانی کی جانب نگاہ کیا، آپ نے پڑھا تھا، حضرت نے نگاہ کیا اور حضرت پانی پہ چل کر اس طرف جب پہنچے. دیکھیں اگر عرفان ہو نا، معرفت، تو آدمی وہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کچھ اور ہے. فوراً مولا کے قدموں پہ گر گیا اور کہتا ہے یا فتح ماذا قلتا حتی حولت الماء حجرا، اے جوان تو نے کیا پڑھ دیا کہ پانی پتھر ہو گیا. نہیں، روایت کا جملہ ہے یا فتح ماذا قلتا حتی حولت الماء حجرا، تو نے کیا پڑھا کہ پانی پتھر ہو گیا. حضرت نے فرمایا پہلے تو بتا تو نے کیا پڑھا تھا. تو مجھے فرما رہے ہیں جو پانی پہ تو سے کہتا ہے کہ انا دعوت اللہ باسمہ الاعظم، میں نے اللہ کو اسم اعظم سے پکارا تھا. حضرت نے فرمایا وما ہوا اسم العظم، وہ اسم اعظم کیا ہے؟ اس نے کہا ہوا اسم وسیع المصطفیٰ، اس اسم اعظم کا نام وسیع مصطفیٰ کا نام ہے. حضرت نے فرمایا تو نے وسیع مصطفیٰ کا نام لیا، وانا وسیع المصطفیٰ، تو میں خود وسیع مصطفیٰ ہوں. ایک سلوات پڑھے محمد وآل انہوں نے میرے نام کا واسطہ دیا تھا، میں خود وسیع مصطفیٰ ہوں. تو یہ وہی مرحلہ ہے اگر انسان بندگی کرنا سیکھے. اگر آدمی بندگی کر جائے، اگر ہجرت کر جائے، علی مہاجر اللہ ہے یا نہیں؟
نہیں مہاجر بھی کہنا اس مرحلے پہ مجھے کم لگتا ہے. علی فانی فی اللہ ہے. نہیں شاید یہ مرحلہ میرے پاس وقت نہیں رہے گا کہ اسے بتا. مہاجر الی اللہ اب بھی ہجرت کے مرحلے میں ہے. فانی فی اللہ یعنی اپنے آپ کو ارادے خدا میں فنا کر چکا ہے. اب ہجرت کا معنی بھی ہوتا نا فانی فی اللہ ہے علی. اسی لیے پیغمبر فرماتے انہو خشن فی ذات اللہ. علی نے اس قدر اپنے آپ کو ارادے خدا میں فنا کر لیا ہے کہ اگر علی کا حق چھینا جائے تو علی خاموش رہ سکتا ہے، لیکن اگر حق کے خدا پامال ہو تو علی خاموش نہیں رہ سکتا. یہ فانی فی اللہ کا کارنامہ یہی ہوتا ہے. نحن فانی فی اللہ، یہ فانی فی اللہ خدا کی قسم. یہ مرحلہ میں آپ کی خدمت میں فقط اس لیے عرض کر رہا تھا ہجرت کو طے کرو. یہ ہجرت طے کرو، آمادہ ہے وہ آپ کو لے جانے کے لیے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات کا کیا معنی کرتے ہو آپ؟ یہ ہدایت کا چراغ، یہ کشتی نجات آمادہ. آپ آمادہ ہو یا نہیں آمادہ ہو، آپ ہجرت کرنا چاہتے ہو نہیں. سن 61 ہجری میں تو یہ کشتی نجات نہیں ہے، یہ تا قیامت کشتی نجات ہے. آج بھی یہاں لوگ آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنے لوگ آ کر اس کشتی میں سوار ہوئے، کتنے لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے. یہ کشتی حسین تو ہے نا. ہر دور کی یزیدیت اسی لیے تو پریشان ہے، ہر دور کے فتاوے کے طوفان اسی لیے تو پریشان ہے. جب تک یہ کشتی نجات رہے گی ہم کسی کو ڈبو نہیں سکتے. ہر لمحہ تو یہ تیار ہے، آپ ہجرت کے لیے تیار. میں بار بار عرض کرو آپ تیار ہو جاؤ. یہ لے جانے میں کوئی کنجوسی نہیں ہے، ان کو لے جانے میں فرق پڑتا ہے. یہ لمحوں میں لے جاتے ہیں. آپ تیار ہوئے یا نہیں تیار ہوئے؟ اصل مرحلہ تو میرا ہے، میں کہاں تک تیار ہوا ہوں، میں جانے کو تیار ہوں یا نہیں ہوں. وہ تو ہاتھ تھامے ہیں، ان کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے. آ جاؤ غرق ہونے سے تمہیں بچا لوں. ہم بھی کہیں مولا ہم تیار ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں. وہ گلے لگانے کو تیار ہیں، وہ گلی لگانے کو تیار ہے. آپ دیکھیے یہ کشتی نجات نکلی ہے اور عجیب کشتی ہے. معلوم ہے اس کشتی کی کوالٹی کیا ہے؟ اس کشتی کی کوالٹی امام معصوم کی زبان سے سنی. ہجرت کرو، اس کشتی پہ سوار ہو. اس کشتی کی کوالٹی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں وَكُلُّنَا سُفُنُ النِّجَاةِ وَسَفِينَةُ الْحُسَيْنِ اوسا وَأَسْرَا. ہم سب کشتی نجات ہیں، لیکن ہمارے جد حسین کی کشتی کے اندر دو خاصیت ہے، جگہ بھی زیادہ ہے، تیز بھی چلتی ہے. کُلُّنَا سُفُنُ النِّجَاةِ وَسَفِينَةُ الْحُسَيْنِ اوسا. اوسا کا معنی ہو تو گنجائش زیادہ ہے، گنجائش زیادہ. گنجائش زیادہ کا مطلب سمجھتے ہیں یعنی اگر ایک انسان دین اسلام سے بھی تعلق نہیں رکھتا لیکن اگر ٹوٹ کر آ جائے کہ مولا مجھے نجات دے دو تو اس کشتی میں اتنی گنجائش ہے جو غیروں کو سوار کرتی ہو آپ کو کیسے چھوڑ دے گی. بات واضح نہیں ہوئی. وہ جو غیروں کو سوار کرے وہ آپ کو کیسے چھوڑ دے گی؟ آپ نے اس کے غم میں اشک بہائے ہیں، آپ کو کیسے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ اسرا ہے. دیکھیں کشتی کے اندر دو کوالٹی ہے، ایک تو اوسا ہے، گنجائش زیادہ. اور پوری دنیا دیکھ لی اس کشتی کی گنجائش کو اگر دیکھنا ہے تو جا کر 40 پر دیکھے کہ اس کشتی کی گنجائش کتنی ہے. تو یہ فرما رہے ہیں 40 پہ جا کر اس کشتی کی گنجائش کو دیکھو نا. 1400 سال سے یہ کشتی رواں دوا ہے اور اپنے مہاجروں کو، جملہ صحیح کروں، اپنے مسافروں کو نہیں، اپنے مہاجروں کو سوار کرنے دے. یہ کشتی 1400 سال سے رواں دوا ہے. آج بھی یہ کشتی طوفانوں سے لڑ رہی ہے، آج بھی یہ کشتی نجات دے رہی ہے. اور اس کشتی میں کبھی افراد کم نہیں ہوئے، بڑے ہیں. آج بھی اس کشتی میں کبھی افراد کم نہیں ہوئے. اس کشتی کا ہنر ہی یہ ہے جو سوار ہو جاتا ہے وہ اترتا نہیں ہے. اور دنیا کی بہت سی کشتیاں ہو، شاید ایک جگہ اگر لنگر پڑے تو بہت سے لوگ اتر جائیں، لیکن کشتی حسین کی خاصیت یہ ہے کہ لنگر تو پڑے ہیں لیکن اس کشتی سے کوئی اترا نہیں ہے، کیونکہ اس کشتی کی سنت یہی رہی ہے کہ شب عاشور چراغ بجھا دیا تو ہر ایک وہاں پر موجود ہے.
جانے کی. یہاں جو آیا تو اس سے کہا جاتا ہے چلے جاؤ. کا مولا کہاں جائیں, آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں. اس کا حسن یہ ہے, اسرا تیز اتنی ہے. اب آپ اس کی تیزی کا تو اندازہ لگا سکتے ہو نا. حر کہاں ہے, کہاں ہے خدا کی قسم. اگر حر کو آپ سوچئے ہجرت کرداری کے لحاظ سے کس جگہ پر ہے, کتنی تیزی سے یہ کشتی کہاں لاتی ہے. میرے پاس وہ بات جملے میں, چونکہ جناب حر کا مقام اتنا ہے کہ میں پاسٹ کو ذکر نہیں کر سکتا. کیا کروں کہ حر کہاں ہے. حر لشکر یزید میں, یعنی اپنی اگر زبان میں کہا جائے دنیا کے ایک سرے پر ہیں, آنا ہے دنیا کے دوسرے سرے پر. یعنی وہ جملوں کو آپ سمجھیے گا, میں وہ جملے میرے بس کی بات نہیں کہ وہ جملے استعمال کر سکوں جناب حر کے لیے. وہ دنیا کے ایک سرے پر ہیں, انہیں آنا ہے دوسرے سرے پر. کائنات میں کوئی کشتی اتنی تیز نہیں چلتی جو لمحوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے پہ لائے, اور ایسے سرے پہ لائے کہ اولیاء آ کر کہتے ہوں ہمارے ماں باپ تم پر فدا ہو جائے. یہ فقط کشتی حسین کا معجزہ ہے. یہ ہجرت کرنے کو آپ تیار تو ہو, وہ ہجرت کرانے کو تیار ہیں. انہوں نے کب چھوڑا ہے, انہوں نے سب کو بلایا. جس کو چھوڑا, بعضوں کو لگتا ہے سرکار سید الشہداء نے جو کلمات, انشاءاللہ یہ دن کے عشرے کا موضوع وہی امام حسین کے کلمات سے گفتگو ہوگی. وہ جو حضرت نے ہمارے بچوں کو جملے یاد ہوں, وہ کلمات یاد ہوں جو حضرت نے مدینے سے لے کر کربلا تک پیغام دیے, آپ کے نام دیے. یہ جو خطبات ہیں, یہ جو حضرت کے بیان ہیں, بعضوں کو کیا لگتا ہے کہ حضرت ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں, حسین ہمیں مدد کے لیے نہیں پکار رہے ہیں, حسین ہماری مدد کرنے کے لیے پکار رہے ہیں. اگلی بات واضح, حسین ہماری مدد کرنے کے لیے, وہ مدد کرنا چاہتے. وہ انسان کو ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, چونکہ حسین کے جگر اور دل رحمت للعالمین کا مصداق ہے. حسین کے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے نا, وہ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا دل ہے. حسین نہیں دیکھ سکتے, کسی کو ڈوبتا ہوا حسین نہیں دیکھ سکتے. بار بار جو بلا رہے ہیں سب کو اسی لیے بلا رہے ہیں, بار بار جو دعوت دے رہے ہیں اسی وجہ سے. انسانیت کو غرق ہوتا حسین نہیں دیکھ سکتے. حسین کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں کہ انسانیت کس طرح شیطان کے چنگل میں آ چکی ہے, لہذا حسین بار بار پکار رہے ہیں. حسین اپنی مدد کے لیے تھوڑی نہیں پکار رہا, تو حسین کی مدد کے لیے تو اتنے ملائکہ ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں کہ مولا حکم دیجیے. حسین کو نصرت کی ضرورت ہے. حسین اگر اشارہ کر دے تو یہ دنیا تہو بالا ہو جائے. حسین ہماری مدد کے لیے ہم کو پکار رہے ہیں. کہاں سے پاؤ گے اتنا کریم امام جو تمہارے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن بار بار تمہیں پکار رہا ہے. اور وہی آواز اب بھی کانوں میں گونجنا چاہیے. اب بھی وہ آواز کربلا کے دشت میں گم نہیں ہوئی ہے, اس آواز کو پہنچایا گیا. حل من ناصر, آج بھی وہ آواز بلند ہے. اگر دل کے کانوں سے سنو تو دشت کربلا سے آواز آ رہی ہے, حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا. وہی آواز آ رہی. بس عزیز و آج پہلی محرم آپ سب جانتے ہیں کہ کاروان حسین مدینے سے کیسے نکلا. دستور یہ ہے کہ ہم پہلی محرم کو حسین کے مدینے سے نکلنے کو پڑھتے ہیں. اللہ آپ غور کرو, کل رات کی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا مدینے سے نکلنا حسین کے لیے آسان نہیں تھا. حسین کا بچپنا مدینے میں گزرا ہے, کتنی یادیں مدینے میں ہیں. ماں کا پیار مدینے میں ہے, نانا کی محبتیں مدینے میں, سارے مناظر تو حسین ابن علی کو یاد ہیں. ارباب ایسا روایت کا جملہ ہے, بعض مقامات پر ملتا ہے جب سرکار سید الشہداء نے بیعت کا انکار کر دیا اور جب آئے ہیں لوٹ کر اور بتایا بہن زینب اب مدینے میں ہمیں رہنے نہیں دیا جائے گا, سامان سفر تیار کرو ہم کوچ کر جائیں گے. لیکن تاریخ میں ملتا ہے اور روایات میں ملتا ہے اس شب حسین کئی مرتبہ نانا کی مزار پہ گئے ہیں, کئی مرتبہ نانا کی مزار پہ گئے ہیں.
अलबत्ता आप तसव्वुर कर सकते हो ना हुसैन का मदीना छोड़ना कितना सख्त है। बार बार नाना के मज़ार पे जाते हैं, बार बार जाते। एक मरतबा तावीज़ कब्र से लिपट गए, मेरे नाना मुझसे कहा जा रहा है मदीना छोड़ दो, मैं मदीना कैसे छोड़ दूं? नाना मदीने में रहने नहीं दिया जाता। अरबाब रवायत की जुमले हैं, एक मरतबा आँख लगी है और उसके बाद हुसैन उठे हैं और जानते हो क्या ख्वाब में देखा? ये मेरे लाल हुसैन, अरे मदीने से जाना होगा मेरे लाल, चूंकि तुम्हें मेरा दीन बचाना है। अल्लाह अकबर, बस हुसैन निकले हैं। लेकिन अरबाब आपने सुना है ना, उलमा से सुना है, ज़ाकिरीन से सुना है, नाना के मज़ार पे आने का अंदाज पूछता, भाई की कब्र अतहर पे पहुंचने का अंदाज पूछता। आप फकत आओ मदीने में तसव्वुर करते जाओ, जब भाई की कब्र के करीब हुसैन पहुंचे होंगे, क्या वो मंजर नहीं याद आया होगा? किस तरह मेरे भाई के जिगर के टुकड़े कष्ट में गिर रहे थे, क्या वो मंजर नहीं याद आया होगा? किस तरह तीरे सितम ने मेरे भाई के जनाजे को हर तरफ से बारिश हुई, वो सारे मनासिर हुसैन को याद आए होंगे या नहीं याद आए होंगे? लेकिन भाई से भी कहा खुदा हाफिज़, लेकिन अरबाब मुझे नहीं पता, खुदा की कसम, भाई से रुखसत हो सकते हैं, नाना से रुखसत हो सकते हैं, लेकिन अब माँ की कब्र से हुसैन कैसे रुखसत हो? अल्लाह, अम्मा की कब्र है जिसका मुजाविर फकत हुसैन है, ये कब्र तो पोशीदा है ना, अरे सिवाय अहले बैत के कोई नहीं जानता। अब जब कब्र अतहर पे गए होंगे, अजब नहीं माँ से कहा हो, अम्मा तेरा हुसैन जा रहा है, ए अम्मा चलो करबला के दश्त में अपने लाल के इम्तिहान की मंजिलों को देखो, ए अम्मा चलो करबला के दश्त में देखो तुम्हारा हुसैन कैसे उन मोहम्मद के जनाजे ले आता है। ए अम्मा चलो करबला के दश्त में और देखो कैसे तुम्हारा हुसैन अरे कासिम के जनाजे के टुकड़े चुनकर आबा के दामन में लाता है। अम्मा सब्र हुसैन नहीं देखोगी, अम्मा सब्र हुसैन देख ले चलो कैसे तुम्हारा लाल अरे अब्बास के कटे हुए बाजू मेरे अल्लाह इन आवाज़ों पे अपनी रहमत कर। अम्मा चलो सब्र हुसैन देखो किस तरह तुम्हारा लाल अरे जवान बेटे का जनाजा लेकर आगे की सबसे बढ़ता है और कभी जनाजा रख देता है। बाप अदा माँ की कब्र पे फरियाद कर रहे होंगे, ए अम्मा अरे चलो करबला के दश्त में अपने लाल की गुर्बत तो देखो, 6 माह के बच्चे के लिए किस तरह हुसैन पानी मांगता है और जवाब पे धीरे से कभी असगर का जनाजा लेकर आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे। अजीब मरहला है, माँ की कब्र से कैसे जुदा हुए होंगे। और जब एक जुमला और भी कहा हो, अम्मा तुम्हें खबर भी है ये शहादतें तो वाक़ई होंगी, कुंद खंजर मेरी गर्दन पे चलेगा, लेकिन अम्मा इनसे सबसे बड़ा गम एक और है, वो ये कि तेरी बेटी ज़ैनब बेरदा कूफा और शाम के बाजार में पिलाई जाएगी। हर बाबे अज़ा माँ की मज़ार से हुसैन रुखसत हुए, अब आते हैं हुसैन इब्ने अली अपने बैतुल शरफ में। ज़ैनब इंतज़ाम हो गया, बहन ज़ैनब चलो जल्द कूच कर जाएं। बस अरबाब अज़ा एक आखिरी रवायत पढ़ूं और आपकी ज़हमत तमाम कर दूं। मालूम है क्या मरहला है, जब सफ़र पे जाया जाता है ना, सबके नाम मौजूद हैं, कौन कौन जाएगा, कौन कौन कैसे जाएगा। अल्लाह अकबर, आप भी साहिब औलाद हैं, अगर घर में सबका नाम सफर करने वालों में हो, एक छोटी सी बच्ची का नाम न हो, छोटी सी बच्ची का नाम न हो, अल्लाह क्या करे, एक नाम नहीं है फातिमा सुमरा का। सारी बीवियां आती है, फातिमा सुगरा से मुलाकात करके चली जाती है, अलविदा कहती है, अलविदा कहती है। लेकिन जब फूफी आई है ना
زینب کبریٰ کو دیکھ کر فاطمہ صغریٰ کی امیدیں بند گئی. اللہ بابا اگر کسی کی بات مانے نہ مانے وہ بھی زینب کی بات کو رد نہیں کر سکتے. بطل باب حضرت زینب آئی ہے. فاطمہ صغریٰ نے دامن پکڑ لیا. اے بوبی اماں ارے آپ شریکت الحسین ہو, آپ سے فالش کر دو گی, بابا مجھے لے جائیں گے. بطل باب حضرت زینب صغریٰ کو لے کر آئی. بھئیہ یہ بچی ہے, اسے کیوں ساتھ نہیں لے چلتے؟ ایک مرتبہ زینب کی جانب رخ کر کے کہا زینب تمہیں نہیں پتا ہے میری شہادت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ارے تیار بدیار ننگے سر بلایا جائے گا. میں نہیں چاہتا میری ماں کی شبیہ فاطمہ صغریٰ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَلِلَهَا تِرِ حَقَّ وَاسْتَعْلَ مُحَمَّدْ حَقَّ وَاسْتَعْلَ ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. وَلِلَهَا تِرِ حَقَّ وَاسْتَعْلَ مُحَمَّدْ حَقَّ وَاسْتَعْلَ ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. وَلِلَهَا ہمیں جو مقروض ان کے قرض غیب صدا فرما. وَلِلَهَا اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. وَلِلَهَا ہماری قوم کے بچوں کو, جوانوں کو, نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما. وَلِلَهَا ہمارے بزرگوں کو, بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. وَلِلَهَا تِرِ حَقَّ وَاسْتَعْلَ مُحَمَّدْ حَقَّ وَاسْتَعْلَ ہم سب سے اس عبادت قلیل کو قبول فرما. ہم سب کو حج و زیارات سے مشوف فرما. وَلِلَهَا تِرِ حَقَّ وَاسْتَعْلَ مُحَمَّدْ حَقَّ وَاسْتَعْلَ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ حق واسطہ وارث الانصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے عوام و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حسین 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 یا 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 حسین میرے بابا کو خدا لائے تو